بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شریف خاندان نے یہ سب سے بڑی چال چلی تھی کہ وہ اپنا آرمی چیف لگا کے اپنی مرضی کے فائدے حاصل کر لیں گے، جو کہ ان کا ماضی رہا ہے، جو کہ ان کا پاسٹ رہا ہے، لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں۔ دیکھیں، جنرل عاصم منیر نے جو اب سب سے بڑا سرپرائز دیا ہے، سب سے بڑا سرپرائز، وہ شریف خاندان کے لیے یہ جو تعیناتی، یہ جو اپوائنٹمنٹ جو کہ یہ خود کرنا چاہتے تھے، جو کہ چاہتے تھے کہ عمران خان نہ کرے، اب یہی تعیناتی، یہی اپوائنٹمنٹ شریف خاندان کے گلے پڑ گئی ہے، اور شریف خاندان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو اب کیسے ٹالا جائے، کیونکہ اب تو یہ تعیناتی ہو گئی، اب اپوائنٹمنٹ ہو گئی، اب تو اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، اس کو ریٹرن نہیں کیا جا سکتا، اب تو یہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ دیکھیں، جو جنرل عاصم منیر ہے، اس کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، اور سب سے بڑی کوالٹی اپرائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن ہے، اور حافظ قرآن ہونے کی نسبت سے اس بندے نے 2 نمبری کے اوپر، کرپشن کے اوپر، اور یہ جو لوٹ مار کرتے ہیں اور یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے لندن میں فلیٹس بناتے ہیں، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا، ایک یہ بات تو طے ہے۔ دیکھیں، جب بھی یہ ادارے کام کرتے ہیں، آپ ان کی اداروں کی ورکنگ کو سمجھیں۔ آئی ایس آئی کی، ملٹری کی جتنی انٹیلیجنس ہے، اور خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے پاس پل پل کی خبر ہوتی ہے، پل پل کی انفارمیشن ہوتی ہے، ان کے پاس ہر شخص کی ایسٹس، اس کی پراپرٹیز، اس کے بینک اکاؤنٹس، اور اس کی جتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اس کی ساری ڈیٹیل، تفصیل، وہ ساری کی ساری ہوتی ہے کس کے پاس؟ وہ ایجنسیوں کے پاس ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کوئی یہاں پر لوٹ مار کر کے، کرپشن کر کے اور 2 نمبریاں کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں سے یہ پیسہ نکالے اور اپنی مرضی سے جو مرضی کر لے، کیونکہ ایجنسیوں کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے، اور ایجنسی میں، آئی ایس آئی میں جنرل عاصم منیر نے کام کیا ہوا ہے۔ جنرل عاصم منیر کو اس بات کا اندازہ ہے، اس بات کا پتہ ہے۔ دیکھیں، یہ جو اسحاق ڈار کو لایا گیا پاکستان میں وزیر خزانہ کے طور پر، اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کے تباہی پھیر دی، اور یہ ایسا آدمی جو منشی تھا، جو ایسا آدمی جو کہ اتفاق فاؤنڈری، جو کہ شریف خاندان کی ایک مل تھی، اس مل کے اندر یہ منشی کے طور پر کام کرتا تھا، اور اسی نے ساری منی لانڈرنگ کی، یہی شریف خاندان کے سارے بینک اکاؤنٹس ہینڈل کرتا، مینج کرتا، اور اس نے ہی بینک اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے چپڑاسی کے نام پر، مقصود چپڑاسی کے نام پر، پاپڑ والے کے نام، اور ریڑھی والے کے نام، پکوڑے والے کے نام، یہ اسی نے سارے طریقے بتائے، وارداتیں بتائیں، اور یہ شریف خاندان کا یہی طریقہ واردات ہے۔ یہ اپنے ملازموں کے نام پہ، مشتاق چینی کے نام، پاپڑ والے کے نام، انہی کے نام پہ بنا کے، اور مقصود چپڑاسی کے نام پہ بنا کے یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، یہاں سے پیسہ باہر ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اب اسی کو لا کے بٹھا دیا، اس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، یہ اب پاکستان کو نظر آ رہا ہے، پاکستانی عوام کیا حالت ہو گئی ہے، اس کی بھوکی مر رہی ہے، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو کسی چیز کی فکر نہیں، بے ضمیر لوگ ہیں، بے حس لوگ ہیں۔ ان کے اوپر صرف ان کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ اپنی کرپشن بچا لیں، اپنا پیسہ بچا لیں، اپنی لوٹ مار بچا لیں، اپنا فلیٹس بچا لیں، اپنی پراپرٹیز بچا لیں، اور کسی چیز کی ان کو فکر نہیں ہوتی۔ اب یہی ان کے گلے پڑنی ہے، یہی ان کو الٹا پڑنا ہے، کیونکہ جنرل عاصم منیر نے اکاؤنٹیبلٹی ہر صورت میں کرنی ہے۔ وہ اگلا سیٹ اپ کوئی بھی ہو، اگلی حکومت کسی کی بھی ہو، اگلا وزیر اعظم کوئی بھی ہو، اب زیادہ چانسز تو یہی ہیں اگلا وزیر اعظم عمران خان ہوگا، اور اسی نے ہی ہونا ہے، کیونکہ اس ٹائم جو پاپولیرٹی ہے وہ آسمان پہ عمران خان کی ہے، اور عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے آسمان پہ ہونے کی وجہ سے اب کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اور اس نے وزیر اعظم بننا ہی بننا ہے، اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ اتنا طاقتور وزیر اعظم بن جائے گا کہ پھر اس کے بعد اس کو روکنا ناممکن ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ جو تعیناتی ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے شریف خاندان یا زرداری خاندان، زرداری دیکھیں، آصف زرداری تو بڑا کلیئرلی یہ بات کر رہا تھا کہ میں تو جنرل عامر کے لیے لابنگ کر رہا تھا،
میں تو جنرل عامر کو لانا چاہتا تھا. اب آصف زرداری کو اس بات کا اندازہ ہے, اس بات کا پتہ ہے کہ یہ بندہ کہ کرپشن کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. اس نے کرپشن کے کیسز کھولنے ہیں اور کرپشن کے کیسز چلنے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری یہاں پر جیلیں ہونی ہے, ہمارا ساتھ جو سلوک ہونا ہے وہ پھر دنیا نے دیکھنا اور یہ ہو کے رہنا. دیکھیں جب بھی عمران خان نے آنا ہے, عمران خان نے پھر سارا کچھ ان کی اکاؤنٹیبلٹی, ان کا احتساب کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے جو جنرل عاصم منیر کی, دیکھیں انہوں نے معیشت کا بیڑا کر دیا ہے. آج کل آپ حالات دیکھیں, آپ ذرا نظر ماریں, آپ سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں, آپ ڈالرز کی پرائس دیکھیں, آپ مہنگائی دیکھیں, مہنگائی کا طوفان دیکھیں, آپ بجلی کی قیمتیں دیکھیں, آپ پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں. عمران خان کے دور سے اگر کمپیریزن کیا جائے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے اس زمانے میں کتنی مہنگائی تھی اور آج کتنی مہنگائی ہے. انہوں نے تباہی پھیر دی ہے ملک کی, اور جنرل عاصم منیر نے اب نہیں بخشنا ان کو, اب نہیں چھوڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے آ کے جو ادھر ادھر کے کام ہیں جیسے فلمیں بنانا, ڈرامے بنانا, گانے بنانا, یہ تمام کام جنرل عاصم نے آ کے ختم کر دیا ہے. DGISPR بھی چینج کر دیا تاکہ فوکس کس پر ہو, صرف پروفیشنل جو بھی ذمہ داریاں ہیں آرمی کی, اسٹیبلشمنٹ کی, اس کے اوپر فوکس کیا جائے اور ادارے اپنا کام کریں. ادارے اب دیکھیں نیب کے اندر انہوں نے اسی وجہ سے تبدیلیاں کی, اسی وجہ سے اس کے لاس چینج کیے تاکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو سکے, ان کا احتساب نہ ہو سکے, ان کو کوئی پکڑ نہ سکے, ان کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے, نہ FIA, نہ پولیس, نہ نیب, نہ کوئی اور ادارہ. لیکن یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور ISI اور جتنی ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں, یہ نہیں کسی کو بخشیں گی. اگر شہباز شریف کا یہ خیال ہے, نواز شریف کا یہ خیال ہے, ان کو ڈیل مل جائے گی, ان کو ڈیل ملنے کے بعد یہ پاکستان واپس آئیں گے, دندناتے پھریں گے, تو یہ ان کی بھول ہے. عوام نہیں چھوڑے گی, عوام اب احتساب کرے گی, اور عوام اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہے, پوری کی پوری سپورٹ عاصم منیر کے ساتھ ہے. اور عاصم منیر ہی اب آخری ہوپ ہے پاکستان کی, واحد ہوپ ہے پاکستان کی, تاکہ ان کا احتساب ہو. انہوں نے جو لوٹ مار کی ہے وہ بند ہو, انہوں نے جو کرپشن کی ہے وہ بند ہو, کیونکہ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے, یہ اسی طرح سے کرتے ہیں, لوٹ مار, کرپشن اور باہر. اب یہ ان کے گلے پڑنا ہے. اور جتنے سارے اتحادی ہیں جو جنرل باجوہ نے ان کی طرف بھیجے تھے, جو عمران خان نے کہا, وہ سارے آنے ہیں واپس. حکومت کا ہونا ہے خاتمہ, اور جنرل عاصم منیر نے آخر یہ سرپرائز ان کو دینا ہے. تب ان کے 14 طبق روشن ہوں گے, تب ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے, دیکھیں آج تک تو جنہوں نے, آج تک شریف خاندان نے, نواز شریف نے جتنے بھی آرمی چیف لگائے, ان کے ساتھ اس کا پھڈا ہوا, اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی. تو اس مرتبہ بھی یہی ہوگا. یہ جنرل عاصم منیر جب ان کو سرپرائز دے گا تب ان کی آنکھیں باہر آئیں گی.